بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مالکن نے مجھے ہر ماہ 1 لاکھ دینے کا وعدہ کیا اور بولی اپنی بیٹی کی شادی میرے بیٹے سے کروا دو، مگر شرط رکھی کہ کبھی اپنی بیٹی سے ملنے نہ آؤں۔ میں مان گئی اور اپنی 16 سالہ بیٹی کی شادی کروا دی۔ ایک دن بیٹی سے ملنے کا دل چاہا تو چپکے سے مالکن کے گھر گئی تو حیران رہ گئی۔ میری بچی تو راج کر رہی تھی، مگر جو ہی میری نظر میری بیٹی کی چھاتی پر پڑی تو کلیجہ منہ کو آ گیا۔ میرا نام شبنم ہے۔ میں ایک چھوٹے سے محلے میں اپنی 16 سالہ بیٹی نایاب کے ساتھ رہتی تھی۔ میرے شوہر دنیا سے رخصت ہو چکے تھے اور ان کے بعد زندگی کی ساری ذمہ داریاں میرے کندھوں پر آن پڑی تھیں۔ میں ایک بڑی کوٹھی میں صاحبہ بیگم کے ہاں ملازمہ کے طور پر کام کرتی تھی۔ وہ لوگ بہت امیر تھے اور ان کا شاندار بنگلہ تھا جہاں ہر وقت چمچماتی گاڑیاں آتی جاتی رہتی۔ صاحبہ بیگم اکثر اپنے اکلوتے بیٹے انیس کی تعریفوں میں مگن رہتی کہ میرا انیس تو اتنا لائق ہے، اتنا خوبصورت ہے، باہر کے ملک میں پڑھ رہا ہے، دنیا کا کوئی کام اس کے آگے مشکل نہیں۔ میں یہ باتیں سنتی رہتی اور دل ہی دل میں سوچتی کہ کیا واقعی ایسی بھی زندگی ہوتی ہے جہاں ہر وقت سکون اور خوشیاں ہوں۔ صبح کے وقت جب میری نایاب اسکول جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی تو میری نظر اس کی چپل پر پڑی جو جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی تھی۔ میں نے کہا، نایاب تم نے یہ چپل کیوں پہنی ہے؟ کوئی اور لے لو۔ وہ کہنے لگی، اماں اور ہے کہاں؟ آپ جانتی ہیں میری کتابوں کے پیسے دینے کے بعد کچھ بچتا ہی نہیں ہے۔ میں نے سوچا کہ بیگم صاحبہ سے کچھ پرانے جوتے مانگ لوں گی، لیکن پھر یہ خیال آیا کہ وہ لوگ کیا سوچیں گے، اسی لیے خاموشی سے نایاب کو اسکول بھیج دیا۔ گھر کے کام نمٹا کر میں صاحبہ بیگم کے گھر پہنچی۔ اندر داخل ہوئی تو بیگم صاحبہ لاؤنج میں بیٹھی کافی پی رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر بولی، شبنم جلدی سے برتن دھو لو، پھر میرے کمرے کی صفائی کرنا، انیس آنے والا ہے۔ میں نے کہا، اچھا بیگم صاحبہ، انیس صاحب کب آ رہے ہیں؟ کہنے لگی، اگلے ہفتے آ رہا ہے۔ میرا دل خوش ہو گیا ہے۔ وہ کہنے لگی، شبنم تمہیں پتا ہے میرا بیٹا دنیا کا سب سے اچھا بیٹا ہے، وہ اپنے بابا کی طرح ذہین ہے، میرا سہارا ہے۔ میں نے کہا، جی بیگم صاحبہ، واقعی آپ کے بیٹے کی باتیں سن کر لگتا ہے کہ وہ بہت ہی اچھا بچہ ہے۔ صفائی کرتے ہوئے میں یہ سوچ رہی تھی کہ اگر میری نایاب کی بھی ایسی زندگی ہوتی تو کیسا ہوتا۔ وہ بھی پڑھ لکھ کر کسی بڑے گھر کی بہو بنتی، کسی گاڑی میں بیٹھتی، نوکر چاکر اس کے پیچھے ہوتے، لیکن پھر فوراً خیال جھٹک دیا اور اپنے حال پر شکر ادا کیا۔ میں نے خود سے کہا کہ شبنم اللہ کے شکر ادا کرو، کم از کم تمہارے پاس نایاب جیسی بیٹی ہے جو ہر حال میں خوش رہنا چاہتی ہے۔ میں کچن میں برتن دھو رہی تھی تو بیگم صاحبہ کی آواز آئی، شبنم آج تم جلدی فارغ ہو کر چلی جاؤ کیونکہ مجھے شام کو کچھ خاص مہمانوں کے ساتھ باہر جانا ہے۔ میں نے کہا، جی بیگم صاحبہ میں کوشش کرتی ہوں جلدی کام ختم کر دوں۔ اس کے بعد میں نے تمام کام نمٹائے اور صاحبہ بیگم سے اجازت لے کر گھر واپس آ گئی۔ گھر آتے ہی نایاب نے مجھے بتایا کہ اسکول میں فیس جمع کرانے کی آخری تاریخ کل ہے۔ میں نے اسے تسلی دی کہ کل صبح جا کر پیسے دے دوں گی، حالانکہ میں جانتی تھی کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، لیکن ماں کا دل کیسے اپنی اولاد کو پریشان دیکھ سکتا ہے۔ رات کو بستر پر لیٹے میں سوچ رہی تھی کہ اگر میری زندگی بھی صاحبہ بیگم کی طرح ہوتی تو کتنا سکون ہوتا، لیکن پھر یہ خیال آیا کہ سکون دولت سے نہیں آتا بلکہ دل سے آتا ہے، اور میں نے اپنے دل کو سمجھا لیا کہ یہی میری قسمت ہے اور مجھے اس پر صبر کرنا چاہیے۔ لیکن دل کے کسی کونے میں امید کی ایک کرن ہمیشہ روشن رہتی تھی کہ شاید کبھی حالات بدل جائیں۔ میں دیر تک کروٹیں بدلتی رہی، نیند نہ جانے میری آنکھوں سے کہاں گم تھی۔ اگلی صبح نایاب میرے سامنے بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی اور میں اس کے لیے چائے بنا رہی تھی۔ نایاب نے کہا، اماں آپ رات کو بہت پریشان لگ رہی تھی، کیا ہوا ہے؟ میں نے اسے نظر انداز کرتے ہوئے کہا، کچھ نہیں بیٹی، کام کی تھکن تھی، تم اپنی پڑھائی پر دھیان دو۔ اس نے کہا، اماں فیس کے لیے کیا کریں گے؟ اسکول والے کہہ رہے تھے کہ اگر کل تک فیس جمع نہ ہوئی تو داخلہ ختم کر دیں گے۔ میری آنکھوں میں بے بسی کے آنسو آ گئے، لیکن میں نے خود کو مضبوط ظاہر کرتے ہوئے کہا، بیٹا تم فکر نہ کرو، اللہ مالک ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ معصوم سی مسکراہٹ کے ساتھ چپ ہو گئی اور اسکول جانے کے لیے تیار ہونے لگی۔ میں نے جلدی جلدی گھر کے معمول کے کام نپٹائے اور صاحبہ بیگم کے گھر جانے کی تیاری کی۔ جیسے ہی ان کی گھر پہنچی تو صاحبہ بیگم اپنے لان میں بیٹھی اخبار پڑھ رہی تھی۔ انہوں نے مجھے دیکھتے ہی کہا، شبنم آج دیر کر دی آنے میں؟ میں نے معذرت کی اور کہا، بیگم صاحبہ کچھ گھریلو کاموں میں مصروف تھی اسی لیے دیر ہو گئی۔ انہوں نے کچھ خاص تو نہیں کہا، لیکن ان کی نظر سے لگ رہا تھا کہ وہ خوش نہیں ہیں۔ میں نے جلدی سے کام شروع کیا۔ کام کرتے کرتے جب میں ان کے کمرے کی صفائی کر رہی تھی تو انہوں نے مجھے آواز دی، شبنم ذرا ادھر آؤ۔
میں گھبرا کر ان کے پاس گئی۔ انہوں نے کہا، شبنم، میں انیس کی شادی کرنے کے بارے میں سوچ رہی ہوں۔ میں نے چونک کر ان کی طرف دیکھا اور کہا، بیگم صاحبہ، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ کہنے لگی، ہاں، میں سوچ رہی ہوں کہ کسی اچھی لڑکی سے اس کی شادی کروا دوں تاکہ وہ بھی سیٹل ہو جائے۔ میں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، جی بیگم صاحبہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ وہ کہنے لگی، شبنم، تمہارے آس پاس کوئی اچھی لڑکی ہے جو ہمارے خاندان کے معیار پر پورا اترتی ہو؟ میں نے فوراً کہا، بیگم صاحبہ، آپ کے معیار کی لڑکی ہمارے غریب محلے میں کہاں ملے گی؟ یہ بات سنتے ہی انہوں نے زور سے ہنس کر کہا، اچھا چھوڑو یہ باتیں اور کام ختم کرو۔ میں جب باورچی خانے میں برتن دھو رہی تھی تو یہ سوچ رہی تھی کہ یہ لوگ کیسے اپنی مرضی سے زندگی جیتے ہیں، جو چاہے حاصل کر لیتے ہیں، اور ہم جیسے لوگ صرف خواب دیکھنے کی حد تک محدود ہیں۔ لیکن میں نے فوراً اپنے خیالات کو جھٹک دیا اور خود کو کام میں مصروف کر لیا۔ شام تک کام ختم کر کے جب میں نے ان سے اجازت لی تو انہوں نے اچانک کہا، شبنم، تمہاری بیٹی کیسی ہے؟ میں نے کہا، بیگم صاحبہ، وہ ٹھیک ہے، پڑھائی کر رہی ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، تمہاری بیٹی کو دیکھے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا ہے، کبھی اسے ساتھ لانا؟ میں نے حیرانی سے کہا، جی بیگم صاحبہ، لے آؤں گی۔ لیکن دل میں سوچ رہی تھی کہ وہ کیوں اچانک نایاب کے بارے میں پوچھ رہی ہیں۔ گھر پہنچ کر نایاب کو یہ بات بتائی تو وہ کہنے لگی، اماں، کہیں بیگم صاحبہ مجھے کام پر نہ لگا دیں۔ میں نے کہا، نہیں بیٹا، وہ تو بس ایسے ہی پوچھ رہی تھی۔ رات کو جب میں بستر پر لیٹی تو صاحبہ بیگم کی باتیں بار بار ذہن میں آ رہی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ وہ انیس کی شادی کی بات کیوں کر رہی تھی اور نایاب کے بارے میں کیوں پوچھا، لیکن پھر خود کو سمجھا لیا کہ شاید ان کا مقصد کچھ اور ہوگا۔ اگلی صبح جب میں صاحبہ بیگم کے گھر پہنچی تو انہوں نے کہا، شبنم، نایاب کو ساتھ نہیں لائی؟ میں نے کہا، جی بیگم صاحبہ، کل لے آؤں گی۔ وہ کہنے لگی، اچھا ٹھیک ہے، لیکن اس بات سے میرا دل بے چین ہو رہا تھا کہ وہ نایاب کو کیوں دیکھنا چاہتی ہیں۔ اگلے دن صبح جب میں نایاب کو ساتھ چلنے کے لیے کہہ رہی تھی تو وہ تھوڑا جھجک رہی تھی۔ اماں، مجھے بیگم صاحبہ کے سامنے کیا کرنا ہوگا؟ میں نے اسے تسلی دی کہ بیٹی، تمہیں کچھ نہیں کرنا، بس میرے ساتھ جانا ہے اور تھوڑی دیر بیٹھنا ہے۔ وہ مان گئی اور ہم دونوں تیار ہو کر صاحبہ بیگم کے گھر پہنچے۔ گیٹ پر گارڈ نے ہمیں دیکھا اور دروازہ کھول دیا۔ اندر قدم رکھتے ہی مجھے عجیب سی گھبراہٹ محسوس ہو رہی تھی، لیکن نایاب خوشی سے ارد گرد دیکھ رہی تھی کیونکہ یہ اس کا پہلا موقع تھا کہ وہ اتنے بڑے گھر میں آئی تھی۔ صاحبہ بیگم اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھی تھی، ہمیں دیکھ کر مسکرائی اور بولی، ارے یہ تو بہت پیاری بچی ہے۔ نایاب نے شرما کر سر جھکا لیا۔ بیگم صاحبہ کہنے لگی، آؤ بیٹی، میرے پاس آؤ۔ نایاب جھجکتے ہوئے ان کے قریب گئی تو انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، ماشاء اللہ شبنم، تمہاری بیٹی تو بہت خوبصورت ہے اور دیکھنے میں بہت سمجھدار لگتی ہے۔ نایاب کی تعریف سن کر میرا دل خوش بھی ہوا، لیکن ساتھ ہی ایک عجیب سا خوف بھی محسوس ہوا کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ صاحبہ بیگم نے نایاب سے کئی سوالات کیے کہ وہ کہاں پڑھتی ہے، اس کے پسندیدہ مضامین کون سے ہیں اور اس کے مستقبل کے کیا خواب ہیں۔ نایاب نے معصومیت سے سب کے جواب دیے اور وہ مسکراتی رہی۔ پھر اچانک انہوں نے کہا، شبنم، تمہاری بیٹی تو واقعی بہت خاص ہے۔ میں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، جی بیگم صاحبہ، اللہ کا کرم ہے۔ جب ہم گھر واپس آئے تو راستے میں نایاب نے کہا، اماں، بیگم صاحبہ تو بہت اچھی ہیں، مجھے تو ان کا رویہ بہت اچھا لگا۔ میں نے کہا، ہاں بیٹی، وہ اچھی ہیں، لیکن مجھے یہ بات بار بار ستا رہی تھی کہ وہ اتنی دلچسپی کیوں لے رہی ہیں۔ اگلے دن جب میں کام پر گئی تو صاحبہ بیگم نے مجھے کہا، شبنم، ایک بات کہنی ہے۔ میں نے کہا، جی بیگم صاحبہ، بولیں۔ وہ کہنے لگی، تمہاری بیٹی کے بارے میں سوچ رہی ہوں کہ اگر اس کی شادی میرے انیس سے کروا دی جائے تو کیسا رہے گا۔ یہ سنتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے کہا، بیگم صاحبہ، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میری بیٹی اور انیس کی شادی؟ وہ ہنس کر بولی، ہاں شبنم، تم نے ٹھیک سنا ہے۔ انیس کو ایسی ہی لڑکی چاہیے جو خوبصورت ہو، سمجھدار ہو، اور تمہاری بیٹی تو ہر لحاظ سے موزوں لگتی ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کہوں، یہ سب خواب سا لگ رہا تھا۔ میں نے کہا، بیگم صاحبہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم لوگ بہت غریب ہیں اور آپ لوگ تو بہت بڑے لوگ ہیں۔ وہ کہنے لگی، اس کی فکر نہ کرو شبنم، ہم تمہیں کسی بھی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دیں گے، بلکہ تمہیں ہر مہینے 1,00,000 روپے دے دیں گے، لیکن ایک شرط ہے کہ شادی کے بعد تم کبھی اپنی بیٹی سے ملنے نہیں آؤ گی۔ یہ سنتے ہی میرا دل کانپ اٹھا۔ میں ساری رات اس بات پر غور کرتی رہی، کبھی سوچتی کہ اس کی زندگی سنور سکتی ہے، کبھی یہ خیال آتا کہ میں اسے اپنی آنکھوں سے دور کیسے کر سکتی ہوں، لیکن صبح ہوتی ہی میں نے فیصلہ کر لیا
کہ اگر یہ اس کی خوشیوں کے لیے بہتر ہے تو میں قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ اگلے دن جب میں گھر میں نایاب کے ساتھ بیٹھی تھی تو دروازے پر دستک ہوئی۔ میں حیران رہ گئی کیونکہ اس وقت کسی کے بھی آنے کی توقع نہیں تھی۔ میں نے نایاب سے کہا، بیٹی دیکھنا کون ہے؟ وہ دروازہ کھولنے گئی اور فوراً ہی واپس آ کر کہنے لگی، اماں بیگم صاحبہ آئی ہیں اور ان کے ساتھ کوئی اور بھی ہے۔ یہ سن کر میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ صاحبہ بیگم اپنی ایک دوست کے ساتھ اندر آئی۔ ان کے ہاتھ میں ایک ڈبہ تھا اور چہرے پر مسکراہٹ۔ میں نے سلام کیا اور کہا، بیگم صاحبہ آپ اس وقت کیسے؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی، شبنم ہم کوئی کام ادھورا نہیں چھوڑتے۔ تمہیں یاد ہے میں نے کہا تھا کہ انیس کے لیے ایک مناسب رشتہ دیکھنا چاہتی ہوں۔ آج ہم وہی کام پورا کرنے آئے ہیں۔ میری آنکھوں میں حیرت اور دل میں خوشی تھی۔ میں نے کہا، بیگم صاحبہ آپ کا مطلب ہے کہ آپ نایاب کے لیے رشتہ لے کر آئی ہیں؟ وہ ہنستے ہوئے کہنے لگی، ہاں شبنم، آج میں تمہاری بیٹی کو اپنی بیٹی بنانے آئی ہوں۔ میں نے کہا، بیگم صاحبہ یہ تو ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے، لیکن کیا انیس صاحب کو اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا؟ انیس سے میری بات ہو گئی ہے اور وہ اس رشتے کے لیے خوش ہے۔ صاحبہ بیگم کی دوست نے آگے بڑھ کر وہ ڈبہ کھولا جس میں ایک خوبصورت سونے کی انگوٹھی رکھی ہوئی تھی اور ایک لال رنگ کا دوپٹہ بھی تھا۔ صاحبہ بیگم نے کہا، شبنم آج سے نایاب میری امانت ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے نایاب کو قریب بلایا۔ وہ جھجکتے ہوئے ان کے پاس گئی اور انہوں نے اس کے ہاتھ میں وہ انگوٹھی پہنائی اور دوپٹہ اس کے سر پر رکھا۔ نایاب حیرت سے یہ سب دیکھ رہی تھی اور میں دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی۔ صاحبہ بیگم نے کہا، شبنم یہ کچھ تحائف ہے جو ہم نایاب کے لیے لائے ہیں، اور یہ رسم اس لیے کی ہے تاکہ نایاب کو معلوم ہو کہ ہم اس سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ جب ہم نے وہ تحائف کھولے تو ان میں قیمتی کپڑے، جوتے، زیور اور بہت کچھ تھا۔ میں نے دل میں سوچا کہ یہ سب تو کسی خواب جیسا ہے۔ میری بیٹی واقعی خوش قسمت ہے۔ میں نے نایاب کی طرف دیکھا جو حیرت زدہ بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے اس سے کہا، تمہیں پتا ہے تم کتنی خوش نصیب ہو؟ صاحبہ بیگم جیسی عورت تمہیں اپنی بہو بنا رہی ہے۔ ان کے پاس سب کچھ ہے، وہ کوٹھی جو تم نے دیکھی تھی اور وہ چمچماتی گاڑیاں، یہ سب تمہاری زندگی کا حصہ بننے جا رہا ہے۔ نایاب خاموشی سے میری باتیں سن رہی تھی، لیکن اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات تھے، جیسے وہ ابھی تک سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ یہ سب واقعی ہو رہا ہے یا یہ بھی کوئی خواب ہے۔ میں نے کہا، بیٹی میں جانتی ہوں کہ تمہارا دل پریشان ہے، لیکن یہ سب تمہاری خوشیوں کے لیے ہے۔ تم دیکھنا وہاں جا کر تم راج کرو گی۔ نایاب نے کہا، اماں یہ سب کچھ مجھے سمجھ نہیں آ رہا، آپ نے کیوں حامی بھری؟ میں نے کہا، بیٹی یہ سب تمہاری خوشیوں کے لیے ہے۔ تمہیں وہ زندگی ملے گی جس کے خواب میں نے دیکھے تھے۔ تم میری خواہشوں کو پورا کرو گی۔ نایاب نے کچھ نہیں کہا، بس سر جھکا کر چپ ہو گئی، اور میں اپنے دل میں یہ سوچ رہی تھی کہ میری بیٹی کی قسمت بدلنے والی ہے اور شاید میرا فیصلہ صحیح ہے۔ لیکن ایک گوشہ ایسا بھی تھا جو کسی انجانے خوف سے کانپ رہا تھا، لیکن میں نے خود کو مضبوط کرتے ہوئے وہ خیال جھٹک دیا۔ رات دیر تک نایاب خاموش بیٹھی رہی۔ میں اس کے مستقبل کے خوابوں میں گم تھی۔ میں نے کہا، بیٹی تمہیں یقین نہیں آ رہا کہ یہ سب تمہارے لیے ہو رہا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھو، تمہاری خوشیوں کے دروازے کھلنے لگے ہیں۔ نایاب نے کہا، اماں آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب ٹھیک ہوگا؟ میں نے اس کا چہرہ تھپتھپایا اور کہا، بیٹی بیگم صاحبہ جیسی مہربان عورت نے تمہیں اپنی بہو بنانے کا سوچا ہے، یہ ان کا بڑا پن ہے۔ ان کی بیٹی کی تعلیم اور شرافت کے قصے میں نے بہت سنے ہیں۔ تمہیں اب اپنی نئی زندگی کو قبول کرنا ہوگا۔ نایاب نے کچھ نہیں کہا، لیکن اس کی آنکھوں میں کچھ سوال چھپے ہوئے تھے۔ میں نے کہا، بیٹی یہ زندگی تمہارے خوابوں سے بھی زیادہ حسین ہوگی۔ تمہیں یاد ہے جب ہم بیگم صاحبہ کے گھر جاتے تھے تو تم کتنی حیرت سے ان کی شاندار زندگی کو دیکھتی تھی؟ اب وہ سب کچھ تمہارا ہوگا۔ نایاب نے دھیمی آواز میں کہا، اماں کیا واقعی اس سب کے قابل ہوں میں نے ہنس کر کہا، بیٹی تم میری جان ہو اور تمہیں تو دنیا کی ہر خوشی ملنی چاہیے۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ میری بیٹی کے نصیب بدلنے والے ہیں، لیکن رات میں سوتے ہوئے بار بار جاگ جاتی۔ دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی، جیسے کوئی انہونی ہونے والی ہو، لیکن میں نے اسے اپنے دماغ کی خام خیالی سمجھ کر نظر انداز کر دیا اور اپنی بیٹی کے روشن مستقبل کے خواب دیکھنے لگی۔ اگلے روز میری سہیلی فاطمہ جو ہماری قریبی پڑوسن تھی میرے گھر مبارکباد دینے آئی تو بولی، شبنم بیگم صاحبہ جیسے امیر لوگ بھلا ہماری طرح کے لوگوں کے ساتھ رشتہ کیوں جوڑیں گے؟ کہیں اس کے پیچھے کچھ اور تو نہیں؟ میں نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، فاطمہ یہ اللہ کی دین ہے، بیگم صاحبہ دل کی بہت اچھی ہیں اور ان کے بیٹے کا دل بھی صاف ہوگا، اسی لیے انہوں نے نایاب کو اپنے گھر کی زینت بنانے کا سوچا ہے۔ فاطمہ کچھ دیر خاموش رہی،
لیکن اس کی نظریں کچھ کہہ رہی تھیں۔ شاید وہ میرے ارادوں اور خوابوں پر شک کر رہی تھی، لیکن میں نے اپنی بیٹی کی مستقبل کے لیے یہ سب نظر انداز کر دیا۔ دوپہر میں نایاب میرے ساتھ باورچی خانے میں بیٹھی تھی اور میں اس کی شادی کی تیاریاں سوچ سوچ کر خوشی سے بتا رہی تھی کہ بیٹی، وہ لوگ تمہیں سب سے خوبصورت جوڑا پہنائیں گے، اور بیگم صاحبہ تو کہہ رہی تھی کہ زیور اور تحفے بھی دل کھول کر دیں گے۔ تمہیں انیس جیسے شوہر کی صورت میں ایک شہزادہ مل رہا ہے۔ نایاب نے دھیمے لہجے میں کہا، اماں، کیا شادی کے بعد میں آپ سے ملنے آ سکوں گی؟ میں نے اس سے پیار سے کہا، بیٹی، شوہر کا گھر ہی عورت کا اصل گھر ہوتا ہے، تمہیں وہاں خوش رہنا ہے اور اپنی ماں کی فکر نہیں کرنی۔ شام کو بیگم صاحبہ کا فون آیا۔ انہوں نے کہا، شبنم، شادی کی تاریخ جلدی طے کرنی ہے تاکہ انیس کی چھٹیوں کے دوران سب ہو جائے۔ میں نے کہا، بیگم صاحبہ، جیسا آپ چاہیں۔ فون رکھتے ہی میں نے نایاب کی طرف دیکھا۔ وہ گمسم سی تھی، جیسے اس کے دل میں بہت سی باتیں چل رہی ہوں۔ میں نے دل میں سوچا کہ شاید نایاب صرف شرم اور جھجک کی وجہ سے خاموش ہے۔ دل کو سمجھایا کہ یہ سب شادی کے بعد ٹھیک ہو جائے گا، لیکن کہیں نہ کہیں ایک چھوٹا سا خدشہ اب بھی مجھے پریشان کر رہا تھا، جسے میں اپنی خوش فہمیاں سمجھ کر جھٹک رہی تھی۔ اگلی صبح بیگم صاحبہ اور ان کی سہیلی فریحہ دوبارہ ہمارے گھر آئی۔ اس بار ان کے ساتھ ایک جیولر بھی تھا۔ میں نے دل میں خوشی سے سوچا کہ ہماری زندگی میں سب کچھ کتنی تیزی سے بدل رہا ہے نا۔ نایاب اب بھی خاموش اور کچھ جھجک رہی تھی، لیکن میں نے اسے سمجھایا کہ یہ سب تمہاری خوشیوں کے لیے ہو رہا ہے، تمہیں بس اپنے نصیب پر بھروسہ رکھنا ہوگا۔ بیگم صاحبہ نے ہنستے ہوئے کہا، شبنم، آج ہم نایاب کے لیے کچھ خاص لائے ہیں۔ انہوں نے جیولر سے ایک خوبصورت بھاری بھرکم گولڈ کا سیٹ نکلوایا، جسے دیکھ کر میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا، یہ سب ہماری بیٹی کے لیے ہے۔ نایاب کی پیشانی چومتے ہوئے انہوں نے کہا، آج سے تم میری بہو نہیں بلکہ بیٹی ہو۔ میری آنکھوں کے سامنے نایاب کی زندگی بدلنے کا منظر تھا۔ میں نے کہا، بیگم صاحبہ، میں آپ کا جتنا شکریہ ادا کروں کم ہے۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، شبنم، تمہیں یہ سب سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نایاب اب ہماری ذمہ داری ہے۔ انیس اس کے ساتھ بہت خوش رہے گا اور ہمیں بھی خوشی ہوگی کہ نایاب جیسی خوبصورت اور با اخلاق لڑکی ہماری بہو بن رہی ہے۔ رات کو میں اور نایاب اکیلے بیٹھے تھے۔ نایاب نے ہچکچاتے ہوئے کہا، اماں، کیا واقعی یہ سب ٹھیک ہو رہا ہے؟ میں نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، بیٹی، یہ سب تمہاری خوش نصیبی ہے۔ ہم جیسے لوگوں کے لیے ایسا موقع بار بار نہیں آتا۔ تم وہاں جا کر راج کرو گی اور ہم سب تم پر فخر کریں گے۔ نایاب نے دھیمے سے کہا، اماں، لیکن وہاں جا کر کیا میں آپ سے مل سکوں گی؟ میں نے کہا، بیٹی، بیگم صاحبہ نے ہمیں جو عزت دی ہے ہمیں اسے قائم رکھنا ہوگا۔ تمہیں وہاں اپنے شوہر کے گھر کو اپنا سمجھ کر رہنا ہوگا۔ ماں کا پیار ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا، لیکن تمہاری اصل جگہ اب وہی ہے۔ نایاب نے آہستہ سے سر ہلایا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی اداسی کا سایہ تھا جو میرے دل کو کہیں نہ کہیں کھٹک رہا تھا، لیکن میں نے اپنے دل کو تسلی دی کہ شادی کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اگلے دن بیگم صاحبہ نے فون کیا اور کہا، شبنم، ہم نے شادی کی تاریخ طے کر لی ہے۔ انیس کی چھٹیاں زیادہ نہیں ہیں، اسی لیے نکاح اگلے ہفتے ہوگا۔ یہ سن کر میرا دل خوشی سے جھوم اٹھا۔ میں نے نایاب کو خوشخبری دی، لیکن وہ پھر بھی خاموش تھی۔ میں نے کہا، بیٹی، یہ خوشی کا موقع ہے، تمہیں مسکرانا چاہیے۔ نایاب نے دھیرے سے کہا، اماں، یہ سب کچھ اتنی جلدی کیوں ہو رہا ہے؟ میں نے اسے پیار سے سمجھایا، بیٹی، ہم غریب لوگ ہیں، ہمیں زیادہ سوال نہیں کرنے چاہیے۔ بیگم صاحبہ جیسی نیک دل خاتون ہمارے ساتھ اتنا اچھا کر رہی ہے، ہمیں ان کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ چند دنوں میں شادی کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہو گئیں۔ بیگم صاحبہ نے ہمیں ہر قسم کی تیاری کرنے سے سختی سے منع کر دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ان کے بیٹے کی شادی ہے اور وہ سب کچھ اپنی مرضی سے کریں گی، ہمیں بس نایاب کو تیار کرنا تھا، باقی کسی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہر روز ان کی طرف سے قیمتی تحائف آتے، کبھی مہنگے کپڑوں کے جوڑے، کبھی چمکتے زیورات اور کبھی اعلیٰ درجے کی مٹھائیاں۔ ان تحائف کو دیکھ کر محلے کی عورتیں آ جاتی اور رشک بھری نظروں سے کہتی، شبنم، تمہاری بیٹی کی قسمت تو واقعی چمک اٹھی ہے۔ میں یہ سب دیکھ کر میرے دل میں خوش ہوتی اور فخر محسوس کرتی کہ میری بیٹی اتنی بڑی جگہ پر جا رہی ہے، لیکن اس خوشی کے ساتھ دل کے کسی کونے میں ایک عجیب سی بے چینی بھی تھی، ایک ایسا احساس جسے خود بھی سمجھنے سے قاصر تھی۔ ایک دن فاطمہ میرے گھر آئی۔ وہ ہمیشہ کی طرح فکر مند نظر آ رہی تھی۔ اندر آتے ہی اس نے کہا، شبنم، مجھے یہ سب کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ ان امیر لوگوں کے ارادے کبھی صاف نہیں ہوتے، ان کی دولت کے پیچھے کئی راز چھپے ہوتے ہیں۔ میں نے جھنجھلا کر جواب دیا، فاطمہ، تم ہمیشہ کیوں ایسی باتیں کرتی ہو؟
क्या तुम्हें मेरी बेटी की खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही? फातिमा ने गहरी सांस ली और नर्म लहजे में बोली, शबनम, मेरी नीयत तुम्हें दुख पहुंचाने की नहीं है। मैं बस एक दोस्त होने के नाते कह रही हूँ कि दिल में खटक सी है। ये सब कुछ ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा लग रहा है। क्या तुमने कभी सोचा कि वो हमें तहाइफ क्यों दे रहे हैं? नायाब को तो वो पहले दिन से कबूल कर चुके हैं, फिर ये सब कुछ क्यों? मैंने उसकी बात को झटक कर कहा, फातिमा, ये उनकी मोहब्बत है। वो नायाब को अपनी बहू बनाने जा रहे हैं और वो चाहते हैं कि हमें किसी चीज़ की कमी का एहसास ना हो। तुम हमेशा शक क्यों करती हो? क्या तुम नहीं चाहती कि नायाब खुश रहे? फातिमा ने अफसोस भरे लहजे में कहा, शबनम, मैं चाहती हूँ कि नायाब की ज़िंदगी खुशियों से भर जाए, लेकिन मुझे इन अमीर लोगों की नीयत पर कभी भी एतबार नहीं आता। जो लोग अपनी शान और शौकत के लिए जीते हैं, उनकी दुनिया में असल जज्बात की कोई जगह नहीं होती। लेकिन खैर, तुम इसकी माँ हो, तुम्हारी मर्जी। फातिमा की बातों ने मेरे दिल को हिला कर रख दिया, लेकिन मैंने खुद को समझाया कि ये सब मेरे जहन के वहम है। बेगम साहिबा तो हर लिहाज से हम पर मेहरबान थी, लेकिन अगले ही दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे दिल में छुपी बेचैनी को और बढ़ा दिया। बेगम साहिबा ने नायाब को अपने साथ बाजार जाने के लिए बुलाया। नायाब ने जाने से पहले मुझसे पूछा, अम्मा, क्या मैं उनके साथ जाऊं? मैंने खुश होकर कहा, बेटी, जरूर जाओ। वो तुम्हें अपनी बेटी की तरह प्यार करती हैं। नायाब उनके साथ चली गई, लेकिन शाम तक वापस नहीं आई। मैं बेचैन हो गई। रात के वक्त दरवाज़ा खुला और नायाब अंदर दाखिल हुई। उसके चेहरे पर अजीब सी बेबसी थी। मैंने पूछा, क्या हुआ बेटी, सब ठीक है ना? नायाब ने खामोशी से सर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में नमी साफ झलक रही थी। मैंने उसे पकड़कर बिठाया और कहा, नायाब, मुझे सब कुछ बताओ, क्या हुआ? नायाब ने आहिस्ता से कहा, अम्मा, कुछ नहीं, सब ठीक है। बेगम साहिबा ने बहुत मोहब्बत से जेवर खरीदे, लेकिन उनके रवैये में कुछ ऐसा था जो मुझे अजीब लगा। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो मेरी तारीफ कर रही हैं या मेरा मजाक उड़ा रही हैं। वो बार बार कहती थी, तुमने मेरी शान बढ़ा दी है। वो अपने दोस्त से कहती, फरीहा, ऐसा हीरा तुमने पहले देखा है कहीं? ये फैसला मुझे बहुत फायदा देने वाला है। ये बात मेरे दिल को कुछ ठीक नहीं लगी। भला हम गरीब उनकी शान कैसे बढ़ा सकते हैं? नायाब की बात सुनकर मेरा दिल मजीद बेचैन हो गया। मैंने उसे तसल्ली दी, लेकिन अंदर ही अंदर फातिमा की बातें याद आने लगी। वो सही कहती थी। उसकी बातों ने मेरे दिल में एक पल के लिए शक पैदा किया, लेकिन मैंने खुद को संभालते हुए सोचा कि ये सब मेरी बेटी की किस्मत है। अल्लाह ने हमारी दुआएं सुन ली हैं और हमें इस पर शुक्र अदा करना चाहिए। शादी के दिन करीब आते जा रहे थे और मेरी खुशी के साथ साथ एक अनजान सी बेचैनी भी बढ़ रही थी। मैंने हर बार खुद को यही कहकर मुतमईन किया कि ये सब नायाब की भलाई के लिए हो रहा है। शादी के एक दिन पहले बेगम साहिबा ने फ़ोन किया और कहा, शबनम, कल का दिन हमारे लिए बहुत ख़ास होगा। अनीस की ज़िंदगी में नायाब की आमद हमारी खुशकिस्मती होगी। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और कहा, बेगम साहिबा, आपने हमारी इज्जत बढ़ाई है। हम आपके हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे। शादी का दिन आया तो घर में सादगी से तैयारियां की गई और नायाब को रूसी जोड़े में देखकर मेरा दिल भर आया था। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी जैसे कोई परी हो, लेकिन दिल के किसी कोने में यह एहसास बार बार दस्तक दे रहा था कि मैं इसे हमेशा के लिए खो दूंगी। हर तरफ खुशियों का समा था, लेकिन मेरे दिल में एक अजब सी उदासी और बेचैनी ने डेरा डाल रखा था। दूल्हे के चेहरे पर सहरा बंधा हुआ था और मैं अपनी बेटी को सौंपते हुए उसे देख भी न सकती थी। निकाह की रस्म खत्म हुई तो साहिबा बेगम ने बड़े फख्र से मेरे हाथों में पैसों का भारी लिफाफा थमाया और कहा, शबनम, आज से तुम्हारी जिम्मेदारी खत्म हो गई। नायाब अब हमारे घर की बहू है और तुम्हें काम पर आने की जरूरत भी नहीं है। उनके अल्फाज मेरे दिल पर हथौड़े की तरह लगे थे, लेकिन मैंने कुछ कहने के बजाय सर झुका लिया। लिफाफे को थामते हुए ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मैंने अपनी बेटी की कीमत वसूल कर ली हो। घर लौटकर मैं वो लिफाफा खोल न सकी। उसे देखकर दिल पर एक अजीब सा बोझ महसूस हो रहा था। रात के वक्त जब मैंने उसे खोला तो देखा उसमें हजारों के नोट भरे हुए थे। उन नोटों की चमक मेरी आंखों में चुभ रही थी। मैंने खुद को समझाया कि ये रकम मेरी बेटी की बेहतर मुस्तकबिल की जमानत है, लेकिन दिल कहीं भी मुतमईन नहीं हो रहा था। मैंने वो पैसे एक कोने में रख दिए और खुद तन्हा बैठी रही। दिन गुजरते गए और मैं नायाब के बगैर जिंदगी गुजारने की कोशिश करती रही। हर लम्हा उसकी याद मेरे दिल को घायल करती रहती। घर के हर कोने में उसकी मौजूदगी महसूस होती। कभी उसकी हंसी, कभी उसके सवाल और कभी उसकी शरारतें याद आती तो आंखों से आंसू बहने लगते। मैं हर रोज ये ख्वाहिश करती कि काश एक बार अपनी बेटी को देख सकूं, लेकिन साहिबा बेगम की सख्ती और उनकी दी गई शर्त का ख्याल आते ही खुद को रोक लेती। उनकी शर्त वाज़ेह थी
کہ نایاب کی زندگی میں مداخلت کا کوئی حق مجھے نہیں تھا۔ ایک دن میری ہمت جواب دے گئی۔ میں صاحبہ بیگم کے گھر گئی اور ان سے درخواست کی کہ ایک بار اپنی بیٹی سے ملنے دو۔ انہوں نے میری طرف دیکھا اور کہا، شبنم، تم وعدہ خلافی نہیں کر سکتی، ہماری عزت سب سے مقدم ہے، اور نایاب اب ہماری ذمہ داری ہے۔ تمہیں اس کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ایک بار تمہیں اس سے ملنے دیا تو روز روز یہ تمہاری عادت بن جائے گی۔ ہم عزت دار لوگ ہیں، ہم عزت دار لوگوں میں تمہاری کہیں گنجائش نہیں۔ لوگ کیا کہیں گے؟ یہ کہہ کر انہوں نے دروازہ بند کر دیا اور میں خالی ہاتھ لوٹ آئی۔ نایاب کی یاد میں دن رات کا فرق ختم ہو چکا تھا۔ میری ہر دعا اور ہر التجا صرف نایاب کے لیے تھی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ خوش ہو، اس کی زندگی میں کوئی کمی نہ ہو، لیکن میرے دل کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے کئی بار فاطمہ سے کہا کہ کیا میں نایاب کو بھول جاؤں؟ فاطمہ ہمیشہ مجھے جھنجھوڑتی اور کہتی، شبنم، ماں کبھی اپنی اولاد کو نہیں بھول سکتی، تمہیں کچھ کرنا ہوگا۔ لیکن میں مجبور تھی۔ ہر بار جب کچھ کرنے کا سوچتی تو صاحبہ بیگم کی طاقتور شخصیت میرے حوصلے توڑ دیتی۔ ایک دن جب میری بے چینی حد سے زیادہ بڑھ گئی تو میں نے فیصلہ کیا کہ چھپ کر نایاب سے ملوں گی۔ اس دن میں چپکے سے صاحبہ بیگم کے بنگلے کے پاس گئی۔ گارڈ نے مجھے نہیں دیکھا اور میں دبے قدموں اندر داخل ہو گئی۔ صحن میں خاموشی تھی اور صاحبہ بیگم نظر نہیں آ رہی تھی۔ شاید آج وہ گھر سے باہر گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ یہ اچھا موقع ہے اپنی بیٹی سے ملنے کا۔ میں سیدھی نایاب کے کمرے کی طرف گئی۔ دروازہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا۔ جب میں نے دروازے کے اندر قدم رکھا تو جو منظر میں نے دیکھا اس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ میری بیٹی بستر پر بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر خوف تھا اور اس کی چھاتی پر زخم کے نشانات تھے جو شاید کسی نے جان بوجھ کر دیے تھے۔ میرے دل میں جیسے کسی نے چھری گھونپ دی ہو۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، نایاب، یہ سب کیا ہے؟ وہ مجھے دیکھتے ہی چونک پڑی اور زاروں قطار رونے لگی۔ وہ کہنے لگی، اماں، مجھے یہاں سے لے جاؤ، یہ لوگ بہت ظالم ہیں۔ مجھے لگا کہ دنیا ختم ہو گئی۔ میں نے فوراً اسے گلے لگایا اور کہا، بیٹی، میں تمہیں یہاں سے لے جاؤں گی، لیکن یہ تو بتاؤ انیس کہاں ہے؟ تمہاری ایسی حالت کس نے کی ہے؟ وہ بہت ڈر رہی تھی اور بولی، اماں، میں یہاں پر کچھ بھی نہیں بتا سکتی، یہ بات بہت بڑی ہے، مجھے یہاں سے لے جاؤ ورنہ میں مر جاؤں گی۔ تم نہیں جانتی میں کیا کیا برداشت کر رہی ہوں۔ میں نے کہا، میں لے جاؤں گی، ہم مزید یہ ظلم برداشت نہیں کریں گے، لیکن کچھ تو بتاؤ کہ آخر ہو کیا رہا ہے تمہارے ساتھ؟ نایاب نے روحان سی آواز میں کہا، اماں، یہ بہت ظالم لوگ ہیں۔ آپ جو ہر روز یہاں چمچماتی گاڑیاں دیکھتی تھی وہ سب یہاں کسی اور ہی مقصد کے لیے آتے ہیں۔ بیگم صاحبہ نے مجھے ان کے سامنے پیش کرنا شروع کر دیا ہے۔ میں ہر روز اپنی عزت اور زندگی کو بچانے کے لیے لڑتی ہوں، لیکن کچھ نہیں کر سکتی۔ وہ مجھے دھمکاتی ہیں کہ اگر میں نے کوئی بھی بات انیس کو بتائی تو میری جان بھی خطرے میں ہوگی۔ میں نے پوچھا، بیٹی، انیس کہاں ہوتا ہے؟ نایاب نے روتے ہوئے کہا، اماں، انیس زیادہ دن گھر پر نہیں ہوتا، وہ زیادہ تر باہر رہتا ہے۔ جب کبھی آتا بھی ہے تو بیگم صاحبہ اس سے سب کچھ چھپا لیتی ہے۔ میں نے کئی بار سوچا کہ انیس کو بتا دوں، لیکن بیگم صاحبہ کے ڈر کی وجہ سے کچھ نہیں کر پائی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے سوچا کہ میں نے اپنی بیٹی کو کس جہنم میں دھکیل دیا۔ یہ سب میرے لالچ کا نتیجہ تھا۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کی زندگی برباد کر دی، لیکن اب میں چپ رہنے والی نہیں تھی۔ میں نے نایاب سے کہا، بیٹی، ہم ابھی یہاں سے نکل جائیں گے، تم ہمت کرو۔ میں نے نایاب کو چادر میں چھپا کر باہر لے جانے کی تیاری کی۔ ہم دونوں دبے قدموں گھر سے نکلے۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری۔ ہم جلدی سے گلی کے کونے تک پہنچے اور وہاں سے رکشے میں بیٹھ کر اپنے گھر آ گئے۔ گھر پہنچ کر میں نے نایاب کو پانی دیا اور اس کے زخموں پر مرہم لگائی۔ وہ بہت چوٹیں کھا چکی تھی۔ میں نے اس سے کہا، بیٹی، تم نے بہت برداشت کیا، لیکن اب یہ سب نہیں ہوگا، ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ نایاب نے کہا، اماں، وہ بہت طاقتور لوگ ہیں، ان کے خلاف جانا آسان نہیں ہے۔ لیکن میں نے اسے تسلی دی کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس رات میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں ان ظالم لوگوں کا پردہ فاش کروں گی۔ اس دن میں نے اپنے اندر عجیب ہمت محسوس کی تھی، لیکن یہ جانتی تھی کہ یہ جنگ آسان نہیں ہوگی، کیونکہ پیسے والے لوگ ہمیشہ غریبوں کو کچلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رات بھر میری آنکھوں میں نیند کا سوال ہی نہیں تھا۔ دل و دماغ میں صرف ایک ہی بات گونج رہی تھی کہ نایاب کو ان ظالم لوگوں کے چنگل سے کیسے نکالوں۔ بیگم صاحبہ کا اثر و رسوخ اور ان کے خطرناک ارادے، نایاب کا خوف اور انیس کی بے خبری، سب کچھ ایک بند گلی کی طرح لگ رہے تھے۔ لیکن میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے، چاہے اس کے لیے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ صبح سب سے پہلے میں نے فاطمہ کو سب کچھ بتانے کا ارادہ کیا۔ وہی تھی جو ہمیشہ مجھے ان امیر لوگوں کے بارے میں خبردار کرتی رہتی تھی۔
जैसे ही मैंने फातिमा के दरवाजे पर दस्तक दी, वो मुझे परेशान देखकर फौरन समझ गई कि कुछ बड़ा मसला है। मैंने उसे सारी बात बताई तो वह हैरान रह गई। उसने कहा, शबनम, तुमने पहले ही मेरी बात मान ली होती तो ये सब न होता, लेकिन अभी भी वक्त है, हम पुलिस के पास जा सकते हैं। मैंने फौरन मना कर दिया और कहा, फातिमा, ये लोग बहुत ताकतवर हैं, पुलिस से कुछ नहीं होगा। अगर बेगम साहिबा को जरा भी शक हुआ तो वो नायाब को और ज्यादा नुकसान पहुंचा देंगी। फातिमा ने सोचते हुए कहा, तो फिर हमें कोई ऐसा रास्ता निकालना होगा जिससे उनका पर्दाफाश हो जाए। फातिमा ने कहा, अनीस को उनकी असलियत दिखाना जरूरी है। अगर वो अपनी माँ का चेहरा देख लेगा तो शायद वो तुम्हारी मदद करे। मैंने कहा, लेकिन नायाब ने मना किया है कि अनीस को भी कुछ न बताऊं। फातिमा ने कहा, नायाब डर रही है कि अनीस उसका साथ नहीं देगा। दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो सामने बेगम साहिबा खड़ी थी। उनके साथ उनकी वही दोस्त थी जो हर गुनाह में उनका साथ देती थी। साहिबा बेगम ने अंदर आते ही चीख कर कहा, शबनम, तुम्हारी ये जुर्रत कि मेरी बहू को मेरे घर से भगा कर ले आओ। अनीस के आने से पहले उसे फौरन मेरे हवाले कर दो, वरना तुम्हें नहीं पता कि मैं तुम्हारे और उस लड़की के साथ क्या कर सकती हूँ। उनकी आंखों में नफरत और तकब्बुर था। मैंने उन्हें खामोशी से देखा और कहा, तुम तो उसे अपने घर की इज्जत बनाकर ले गई थी, फिर आज मेरी बेटी को इस रास्ते पर क्यों डालने की कोशिश कर रही हो जिसका अंजाम तबाही के सिवा कुछ नहीं होता? क्या तुम्हारे जैसी बड़ी बेगमात के घरों की इज्जत सिर्फ दिखावे की होती है? और क्या तुम्हारी बहू बेटियां अपने ही घरों में महफूज नहीं होती? साहिबा बेगम ने मेरी बात काटते हुए कहा, शबनम, बकवास बंद करो और फौरन नायाब को मेरे हवाले करो। ज्यादा होशियार बनने की कोशिश की ना तो सबसे पहले तुम ही सलाखों के पीछे होगी, क्योंकि अपनी बेटी को तुमने ही बेचा था। क्या तुम भूल गई हो कि तुमने उसका सौदा किया था और मुझसे हर माह 1 लाख रुपए की रकम वसूल करती रही हो? ये सब सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। इसी दौरान नायाब कमरे के दरवाजे के पीछे से निकल आई। उसकी आंखों में बेयकीनी और हजारों सवाल थे। वह आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ी और सवालिया लहजे में बोली, अम्मा, क्या बेगम साहिबा सच कह रही हैं? क्या आपने मेरी कीमत वसूल की थी? मैं बेबस और लाजवाब खड़ी थी। मेरी आंखों में शर्मिंदगी और पछतावे की झलक साफ नजर आ रही थी, जो नायाब के दिल में छुपे हर सवाल का जवाब बन गई। उसकी आंखों में आंसू तैर रहे थे, जिन्हें वो रोकने की नाकाम कोशिश कर रही थी। वो लरसती हुई आवाज में बोली, अम्मा, क्या बेगम साहिबा सच कह रही हैं? क्या आपने वाकई मेरी कीमत वसूल की? क्या आपने मेरी जिंदगी का सौदा कर दिया? ये सवाल मेरे दिल पर किसी खंजर की तरह वार कर रहे थे, लेकिन मैं खामोश खड़ी थी। मेरी खामोशी ने उसे हर जवाब दे दिया था। नायाब के चेहरे पर बेयकीनी, दुख और बेबसी के रंग उभर आए थे। वो चीख कर बोली, अम्मा, मैंने आप पर भरोसा किया था। मैंने हमेशा आपको अपना सहारा समझा था, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि मेरा सब कुछ झूठ पर खड़ा था। मैं तो समझती थी कि सिर्फ अनीस की माँ उसे धोखा दे रही है, लेकिन आज ये हकीकत जानकर तो माँ जैसे मुकद्दस रिश्ते पर यकीन करने से भी डर लग रहा है। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन मैं अपनी सफाई में कुछ न कह सकी। मैंने लरसती हुई आवाज में सिर्फ इतना कहा, मैंने ये सब कुछ तुम्हारे लिए किया था। मैंने सोचा था कि तुम ऐशो इशरत वाली जिंदगी गुजारोगी, तुम्हें किसी तकलीफ का सामना न हो, लेकिन मैंने गलती की। मैं लालच में अंधी हो गई थी। नायाब ने गुस्से से कहा, ऐशो इशरत? ये ऐश है? ये ऐश है अम्मा? आपने मेरी इज्जत, मेरा सुकून, मेरी जिंदगी, सब कुछ इन लोगों के हवाले कर दिया। आपने मुझे बेच दिया अम्मा। आपने मुझे उस जहन्नुम में धकेल दिया जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं। आपको पता भी है कि मैंने क्या कुछ सहा है। उसके अल्फाज मेरे दिल को चीर रहे थे, लेकिन मेरे पास कोई जवाब न था। मैंने थरथराते हुए हाथ आगे बढ़ाए, लेकिन उसने पीछे हटकर कहा, नहीं अम्मा, आप कुछ मत कहिए। आपने अपने फैसले से मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया है। मैं आपके साथ लड़ नहीं सकती। अगर यही किस्मत है तो मैं बेगम साहिबा के साथ जाने को तैयार हूं, क्योंकि आपने तो मेरी जिंदगी के फैसले में सिर्फ अपना फायदा देखा। ये कहकर वो पीछे मुड़ी और बेगम साहिबा की तरफ चल दी। मैं उसे जाते हुए देखती रही। मेरी जबान बंद थी और मेरे दिल में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था कि मैंने अपनी बेटी के साथ ये क्या किया। बेगम साहिबा के साथ जाते हुए नायाब ने एक बार पलट कर देखा और उसकी आंखों में मेरी तरफ ना खत्म होने वाला गिला और दुख था। मेरे हाथ बेबस थे, मेरी जबान बंद थी और मेरे पास सिर्फ पछतावे के सिवा कुछ भी ना बचा था। उसके जाने के बाद कई दिन और रातें मेरी आंखों में कट गई। मैं नायाब के चेहरे पर खौफ और बेबसी के तासुरात सोचकर तड़पती रही। मेरी अपनी गलतियों का बोझ मेरे दिल पर सवार था। एक दिन फातिमा मेरे घर आई। उसके चेहरे पर फिक्र और गुस्सा था।
وہ اندر داخل ہوتے ہی میرے سامنے کھڑی ہو گئی اور جھنجھوڑتے ہوئے بولی، شبنم، تم کب تک یوں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھی رہو گی؟ نایاب معصوم ہے، وہ تمہاری بیٹی ہے، وہ ڈر گئی ہے، لیکن تم کیوں خاموش ہو؟ تم نے اسے اس آگ میں دھکیلا تھا، تو اب تم ہی اسے اس دوزخ سے نکال سکتی ہو۔ کیا تم اپنی بیٹی کو یوں ہی تڑپتا ہوا دیکھ سکتی ہو؟ میں نے بے بسی سے کہا، فاطمہ میں کیا کر سکتی ہوں؟ بیگم صاحبہ نے انیس کو ہمیشہ مجھ سے چھپایا ہے، میں نے آج تک اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھا۔ شاید انہوں نے ایسا جان بوجھ کر کیا تھا تاکہ میں کبھی انیس سے حقیقت نہ کہہ سکوں۔ میری آواز بھر رہی ہوئی تھی، لیکن فاطمہ کے لہجے میں اب بھی سختی تھی۔ وہ بولی، شبنم، کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا۔ نایاب نے تمہیں کچھ بتایا تھا؟ انیس کب گھر آتا ہے، کب جاتا ہے، کہاں ہوتا ہے؟ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، نایاب نے بتایا تھا کہ وہ کبھی کبھی شام کے وقت آتا ہے، ایک رات یہاں گزارتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے۔ فاطمہ نے جلدی سے کہا، تو پھر ہمیں شام کے وقت ان کے گھر کے باہر کھڑے ہو کر انتظار کرنا ہوگا۔ تمہیں انیس کو پہچاننا ہوگا، چاہے کتنا بھی وقت لگے۔ شبنم، یہ تمہارا فرض ہے۔ اگر تم اپنی بیٹی کے لیے یہ بھی نہ کر سکو تو تمہیں خود کو ماں کہلوانے کا حق نہیں ہے۔ تم پہلے ہی اس کے ساتھ اتنا غلط کر چکی ہو، اب مزید چپ رہ کر اسے مرنے کے لیے وہاں اکیلا تو مت چھوڑو۔ فاطمہ کی باتوں نے میرے دل کو چیر دیا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ چاہے جو بھی ہو، میں اپنی بیٹی کو اس عذاب سے نکال کر رہوں گی۔ اگلی شام میں ان کے بنگلے کے قریب کھڑی ہو گئی، ہر آنے جانے والی گاڑی کو دیکھتی رہی، ہر چہرے کو غور سے دیکھتی گئی۔ کئی دن گزر گئے لیکن انیس کا کچھ پتہ نہ چلا۔ میری امیدیں دم توڑنے لگی، لیکن فاطمہ کی باتیں میرے کانوں میں گونجتی رہتی۔ پھر ایک دن مایوسی کی انتہا پر پہنچ کر میں ان کے دروازے کے چوکیدار کے پاس گئی۔ میرا دل دھڑک رہا تھا۔ میں نے اس کے قدموں میں گر کر روتے ہوئے کہا، بھائی، میری مدد کرو۔ انیس صاحب کب آتے ہیں؟ مجھے سچ بتا دو، میری بیٹی کی زندگی برباد ہو رہی اور میں کچھ نہیں کر سکتی۔ چوکیدار نے حیرانی سے مجھے دیکھا۔ میں نے بیگم صاحبہ کی حقیقت اس کے سامنے رکھ دی۔ اس نے تھوڑی دیر سوچا، پھر دھیمی آواز میں بولا، آج رات انیس صاحب آئیں گے۔ یہ سن کر میری امیدیں پھر سے جاگ اٹھی۔ میں نے شکریہ ادا کیا اور بنگلے کے قریب ایک درخت کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گئی۔ سرد ہوا میرے چہرے کو چھو رہی تھی، رات گہری ہوتی جا رہی تھی اور آخر کار ایک گاڑی بنگلے کے دروازے پر آ کر رکی۔ ایک نوجوان شخص گاڑی سے اترا۔ میں نے فوراً پہچان لیا کہ یہ انیس ہی ہوگا۔ ہمت باندھ کر میں اس کے سامنے آ گئی۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے جلدی سے کہا، انیس صاحب، میں نایاب کی ماں ہوں، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے، بہت ضروری ہے۔ وہ چھٹک کر رک گیا اور بولا، کیا بات ہے؟ آپ کو نایاب کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ میں نے اپنی آنکھوں میں آنسو لیے کہا، انیس، نایاب بہت تکلیف میں ہے۔ بیگم صاحبہ نے اسے اپنی خواہشات کا شکار بنا رکھا ہے۔ وہ اسے اپنے فائدے کے لیے غلط طور پر استعمال کر رہی ہے۔ وہ معصوم کچھ بھی نہیں کہہ سکتی۔ انیس کا چہرہ حیرت اور غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے بے یقینی سے کہا، اگر یہ سب سچ ہے تو نایاب نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ میں نے دھیمی آواز میں کہا، وہ تمہاری ماں سے ڈرتی ہے، وہ بہت چھوٹی اور معصوم ہے۔ اسے لگا کہ اگر اس نے کچھ کہا تو بیگم صاحبہ اسے اور زیادہ نقصان پہنچائیں گی۔ انیس کچھ دیر خاموش کھڑا رہا، پھر اس نے سنجیدگی سے کہا، میں اس معاملے کی تہہ تک پہنچوں گا۔ اگر آپ سچ کہہ رہی ہیں تو یہ ظلم مزید برداشت نہیں کروں گا۔ نایاب کو اس جہنم سے نکالنا ہوگا۔ اس کی باتوں نے مجھے ایک نئی امید دی۔ میں جانتی تھی کہ شاید اب نایاب کی زندگی میں سکون آ سکتا ہے۔ انیس نے وعدہ کیا کہ وہ سب کچھ خود دیکھے گا اور اگر یہ سچ ہے تو بیگم صاحبہ کو ان کے انجام تک پہنچائے گا۔ اس لمحے مجھے لگا کہ شاید میرا پچھتاوا اور یہ ہمت نایاب کی زندگی میں خوشیوں کو واپس لا سکے گا۔ انیس نے میری بات کا یقین کیا اور نایاب سے بھی سب کچھ جانا، پھر اپنی ماں کے خلاف ثبوت اکٹھے کرنے لگا۔ کئی دن گزر گئے اور ایک دن میرے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے نایاب اور انیس کھڑے تھے۔ نایاب کے چہرے پر مسکراہٹ تھی اور انیس نے کہا، اماں، میں انجانے میں نایاب کو بہت تکلیف میں رکھ چکا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ آج سے وعدہ کرتا ہوں کہ اسے کبھی کوئی دکھ نہیں پہنچنے دوں گا اور ہمیشہ خوش رکھوں گا۔ میری بیٹی کی مسکراہٹ میرے دل کا بوجھ ہلکا کر گئی اور مجھے لگا جیسے میرے گناہوں کی معافی مل گئی ہو۔ میری بیٹی میری آنکھوں کے سامنے تھی اور میرے لیے یہی سب کچھ تھا۔ انیس نے ہمیشہ کے لیے گھر چھوڑ کر اپنی ماں کو انجام تک پہنچا دیا تھا اور نایاب اب ایک نئی زندگی کی شروعات کے لیے تیار تھی۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔
اللہ حافظ.